فرشتے آسمانوں کے چوکیدار ہیں، اہل حدیث زمین کے چوکیدار ہیں۔ ایک عالم ربانی اگر علم کا، تقوی کا اور اخلاص کا پیکر ہے، وہ اس زمین کی زینت ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو وہ دھرتی کا بوجھ ہے، وہ زینت نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک آدھ خبر اللہ تعالیٰ آنے دیتا ہے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، کہ لوگ خام خواہ یہ کاہن عالم الغیب ہے، یعنی کاہن سچا ہے، قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے، الملائکۃ حراس السماء واحد الحدیث حراس الارض۔ فرشتے آسمانوں کے چوکیدار ہیں، اہل حدیث زمین کے چوکیدار ہیں۔ وہ آسمان کے محافظ ہیں، ہمیں زمین کی حفاظت کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث جس میں سند میں کچھ تھوڑا بہت کلام ہے، مگر علماء کے 3 مقام اس پر واضح کیے گئے۔ علماء کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی، ستاروں سے۔ علماء ستاروں والا کام کرتے ہیں، اور قرآن نے ستاروں کے 3 کردار پیش کیے ہیں۔ ایک وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آسمان کو سجا دیا چراغوں کے ساتھ، ان ستاروں کے ساتھ۔ یہ ستارے آسمان کی زینت ہے۔ اور ایک عالم ربانی اگر علم کا، تقوی کا اور اخلاص کا پیکر ہے، وہ اس زمین کی زینت ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، عمل نہیں ہے، تو وہ دھرتی کا بوجھ ہے، وہ زینت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام کا قول ہے، اگر کسی نے اس زمین کے ٹکڑے پر جنت کو دیکھنا ہے تو علماء کی مجالس کو دیکھ لے۔ جنت کے ٹکڑے ہیں، حدیث بھی ہے نا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کھا پی کر گزرو۔ وہ باغیچے کیا ہیں؟ یہ علماء کی مجالس ہے، جس میں کتاب و سنت اور قال اللہ اور قال رسول اللہ کی آوازیں اٹھتی ہیں، حدیثیں بیان ہوتی ہیں۔ یہ زمین پر جنت ہے۔ یہ علماء جو ربانی علماء ہیں، اخلاص کے پیکر، عمل کے پیکر، وہ اس زمین کی زینت ہے۔ اور دوسرا کردار ستاروں کا کیا ہے؟ وہ ہے رجوما للشیاطین، شیطانوں پر ضرب کاری لگانے والے، ضرب کاری لگانے والے۔ جو شیاطین اوپر جایا کرتے تھے اوپر کی باتیں سننے کے لیے، زمین کے کاہنوں سے ان کی بلی بھگت ہوتی تھی، تو اوپر کی خبریں سنا کر کوئی نہ کوئی خبر لے کر آ جاتے تھے۔ خبر سچی ہوتی تھی، کاہن وہ بیان کر دیتے، لوگ دیکھ کے واقعی وہ بات ان کی صحیح سچی، لیکن 100 جھوٹ اور شامل کر کے۔ اس طرح ان کاہنوں کا اور شیطانوں کا کام چل رہا تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ختم کیا، اور جو شیطان اوپر جاتے، یہ ستارے ان پر الغار کرتے، بھسم کر دیتے ان کو۔ بعض اوقات چھوٹ بھی جاتے، وہ خبر اچکنے میں کامیاب ہو جاتے۔ یہ اللہ کی قوت میں کمزوری نہیں ہے، ملائکہ کی کمزوری نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک آدھ خبر اللہ تعالیٰ آنے دیتا ہے لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، کہ لوگ خام خواہ یہ کاہن عالم الغیب ہے، یعنی کاہن سچا ہے، قرآن جھوٹا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ اس میں لوگوں کا امتحان، اور وہ لوگ کامیاب ہیں 100 کہانتے سامنے آ جائیں، لیکن بندہ حق پر، توحید پر قائم ہو، وہ سرخرو ہے، اور جو ان کی رو میں بہہ جائے وہ اس امتحان میں ناکام ہے۔ یہ ستاروں کا کردار، یہ کردار علماء کا بھی ہونا چاہیے، جو ان خرافات پر جھپٹ پڑیں، دلائل کے ساتھ اس کا قلع کما کریں۔ اور ستاروں کی تیسری زینت کا تیسرا کردار کیا ہے؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ ہُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ہدایت کا کام کرتے ہیں، مسافروں کے لیے رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ کہ مسافر جنگلوں میں سفر کرتے ہیں، بحری جہازوں میں سفر کرتے ہیں، جہاں روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو ستاروں سے اپنی منزلوں کا تعین کرتے ہیں اور اپنے سفر کی گھڑیوں کو طے کرتے ہیں۔ ستارے اگر چھپ جائیں، تاریکی پھیل جائے اور لوگ راستہ بھول جائیں، علماء اگر موجود ہے جیتے جاگتے تو حق ان کو ملتا رہے گا۔ علماء اگر چلے گئے تو تاریکی پھیل جائے گی۔ یرفع العلم ویفشو الجہل، قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اندھیرے پھیل جائیں گے۔ اللہ علم لوگوں کے اور علماء کے سینوں سے غائب نہیں کرے گا، علم کو ان سے چھینے گا نہیں، چھین کر نہیں مٹائے گا، بلکہ علم کو مٹائے گا علماء کو ختم کر کے۔ جب تک علماء موجود ہیں دنیا روشن ہے، ستارے موجود ہیں، روشنی موجود ہے، لوگ رہنمائی کا کام لے رہے ہیں۔ علماء اگر موجود ہیں تو نور حق موجود ہے، دلائل موجود ہیں، حق اور صداقت کا معیار موجود ہے۔ ستارے چھپ جائیں تو اندھیرا پھیل جاتا ہے، علماء اگر چلے گئے تو جہالت پھیل جائے گی، پھر باقی کیا بچے گا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، اپنا امام بنا لیں گے، جیسے کہ آج کل ہے۔ فیستفتون، ان سے فتویٰ لیا جائے گا، فیضلون ویضلون، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ یہ ستاروں کا کردار، علماء کو تشبیہ دی کہ ستاروں سے اپنے اندر یہ کمالات پیدا کریں، اوصاف پیدا کریں، اور ایک تعلق باللہ ہو راست اور مضبوط قسم کا، توحید اور عقیدے کی بنا پر اس میں کوئی لغزش نہ آ سکے۔ یہ ہمارے علماء کا کردار تھا اور آج بھی ہے۔